میں دیکھتا ہوں آج کل ہمارے ہاں اس بات کا چلن کم ہے. مثلا مجھے دعوت دینے والے دوستوں کی پیار سے محبت سے ایک بڑی تعداد ہے، آپ آ جائیں آپ آ جائیں، بلکہ جس جگہ گئے ہوتے ہیں نا وہاں بھی کوئی 18-20 لوگ مل جاتے ہیں نئی دعوت دینے والے. میں اکثر کہتا ہوں یار جو پچھلے سال تقریر کر کے گیا تھا اس پہ عمل کر لیا سب نے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ میرا روزگار نہیں کہ میں نے دوپہر کو بھی پیسے لینے ہیں تو شام کو بھی لینے ہیں تو مجھے ذرا زیادہ جلسے مل جائیں گے تو دیہڑی اچھی ہو جائے گی. اللہ نے اس سے بے نیاز رکھا ہے. سوال یہ ہے کہ تقریروں کا، وعظوں کا، جلسوں کا مقصود بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. کیا مقصد ہے؟ روز 2 گھنٹے تقریر سنو اور عمل کب کرنا؟ دین کو عملاً. دین اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اس پہ کھل کے مقالے لکھے جائیں، اس پر کھل کے تقریریں کی جائیں، ایک ایک کریں یہ کام بھی ضرورت کے لیے، حرج نہیں، لیکن یہ تو عملی نفاذ کے لیے آیا ہے نا. تو عملاً دین کی طرف رغبت کرے. میلاد شریف کے موقع پر ہمیں زیادہ جوش دکھانا چاہیے دین پہ عمل کرنے کا، اس لیے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کے مقاصد بھی تو اجاگر ہو کے سامنے ہوتے ہیں کہ نہیں. دوسرا مقام قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. دنیا میں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے. رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے، نقش قدم ان کا اپنایا جائے، ان کے رستوں کا بندہ مسافر بنے. رسول اطاعت کے لیے آتے ہیں، ان کی فرما برداری کی جائے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ محبتیں بڑی ضروری ہیں. یہ محبتیں ہوں گی تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی یاد رکھیے گا، رسول پاک آئے ہیں فرما برداری کے لیے. اگر فرما برداری نہیں کرتے، بات ہی نہیں مانتے، آپ جس سے بھی دعوی محبت کرتے ہیں وہ دلیل مانگتا ہے. تو حضور سے دعوی محبت ہے تو اس کی عملی صورتیں بھی تو ہونی چاہیے نا. ہر پیغمبر اس لیے آئے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے. اور اگر کوئی میرے نبی پاک کی فرما برداری کرے پھر تو اس کا انداز ہی نرالا ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں. ملے گا کیا؟ اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، خود ان سے محبت. صحابہ کرام کے اندر نا حضور سے پیار کا جذبہ بھی والہانہ تھا، والہانہ. نبی کریم وہ آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے نا جی مروج دکھائیں اس کا حکم ہے، حکم ہے یہ بڑی نہیں آپ یہ بتائیں. تو میں کہتا ہوں حضور نے حکم دیا تھا کسی صحابی کو کہ میں کلی کروں تو میرے منہ سے نکلا پانی چہرے پہ مل لینا. حکمن کہا تھا کسی کو کہ میرے ناک سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مل لینے، کہا تھا، لیکن وہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے. والہانہ پن تھا، حضور کے ساتھ پیار تھا، والہانہ شوق تھا. لیکن جس طرح پیار والہانہ کرتے تھے نا، والہانہ، اس طرح بات بھی والہانہ ہی مانتے تھے. بات بھی پیار ہم بھی والہانہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں نعرہ لگاؤ، پھر زور سے لگاؤ، پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لگاؤ، پھر جناب اس طرح کر کے لگاؤ. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ والہانہ پن ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ حضور کی بات بھی والہانہ مانتے ہیں. ہمارے ہاں لیت و لالہ ہے، گنجائش ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، شریعت کی رخصت پر عمل ہے. یہاں گنجائش مل گئی تو لے لو، یہاں مل گئی تو لے لو. صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے. حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی اس کونے میں تھے ابھی مسجد کے قریب، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک اس کونے میں تھے. ہمیں واضح احکامات دین کے مل جائیں تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے.
उस कोने में थे, कानों में आवाज गई बैठ जाओ तो वो वहीं बैठ गए। इस कोने में थे एक, उनके कान में आवाज गई वहीं बैठ गए। अल्लाह करे कि आप मोबाइल थोड़े कम चलाएं और मेरी बात ज्यादा सुने। दुआ की है, आमीन तो कह देना, चलो दुआ में तो शामिल हो जाए ना। अल्लाह ताला दुआएं तो करनी चाहिए ना, अल्लाह कबूल फरमाता है अपने बंदों की दुआ। दोस्त, वाज़े हुक्म मिलने के बावजूद भी लोग, वाज़े अहकामात के बावजूद भी उसमें लोग गुफ्तगू करते हैं, कल परसों तरसों का नाम लेते हैं। हुजूर ने मुतलक का नाम नहीं लिया, जिसके कान में आवाज गई वहीं बैठ गया। ये वो नज़ारे हैं जो जमीन ने देखे हैं, आसमान ने देखे हैं। इतनी वारफ्तगी हुक्म मानने में, इतनी वारफ्तगी। बैठ गए। तकमील जुमा पर महबूब ने फरमाया, आप कहाँ थे? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपका हुक्म आया तो मैं उसी कोने में बैठ गया था। आप कहाँ थे? हुजूर हुक्म मिला तो उस कोने में बैठ गया। आप कहाँ थे? हुजूर हुक्म मिला तो मैं उस कोने में बैठ गया। तो करीम फरमाने लगे, ना आपसे कहा था, ना आपसे कहा था, ना आपसे कहा था, मैंने तो इनसे कहा था। कर या रसूलल्लाह, अपने नाम तो नहीं ना लिया। सानू ते कैद सजन दा गहना है, ओ जिंज रखे उंज रहना है। या रसूल अल्लाह, आपने नाम नहीं ना लिया, हुक्म मिल गया बैठ जाओ तो लिहाजा बैठ जाओ। बात मानना हमारे यहाँ ना आजकल पीरी मुरीदी भी इसी का नाम है। नजराना भी वक्त पे दो, दावत भी मुरीद करते हैं, जितनी मर्जी आप कहो, रोज कहो तो रोज खाना खिलाते हैं। आप उनसे कहो कि जनाब मैं आ रहा हूं तो वो तैयार हैं, फूल भी लेके खड़े हैं। लेकिन अगर उनसे कहो बात मानो, फिर वो कहने तुसी दुआ करो, है ना जी, नमाज पढ़ा करो, कहते दुआ करो। कमाल हो गई है भाई। आप बाकी सारे मामलात के लिए आप पूरे तैयार हैं, और ये जो फर्मा बरदारी है, ये जो बात मानना है, वो किसने माननी है? वो जिस पर आपके शेख ने, मुर्शिद ने घंटों तकरीरें की, वो बातें किसने माननी? किसी और ने। क्या माना है इस बात का? कोई गोरख धंधा है कि आप नारे लगाएं, दावा मोहब्बत करें, और जो उनका असल काम है, देखो वफादार वो होता है जो मिशन का साथी हो। जो मिशन का साथी ना हो वो ठीक है। फिर मेरे एक संगी हैं, मुझे एक दिन बड़ी मोहब्बत से कहने लगे कि जनाब खाना नहीं खाते आप हमारे घर, खाना जरूर खाएं, एक दिन जरूर आ जाएं। मैं उन्होंने आखे यार तू आना मेरे नाल रल के 4 दिन को दीन दा काम करा। कहने लगा नहीं वो ठीक है खाना, मैं के खाना तो यार हर होटल तो लग जाता है, वो तो चलो अल्लाह तौफीक देता है, कोई ज्यादा अच्छा खा लेता है, कोई थोड़ा सादा खा लेता है। रोटी तो जिसको अल्लाह ताला ने से दिया उसे रोटी मिशन हुसन है, ड्यूटियां जिम्मेदारियां असल हैं। और खाने यहां कोई मनपसंद खाने दुनिया में आए हम, मनपसंद चीजें तो जन्नत में मिलेंगी, और वह मिलेंगी और मजा आएगा। हमारे बुजुर्ग तो फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। यहां कोई काम करें, कोई ड्यूटी करें, किसी जिम्मेदारी का इजहार करें, कोई खिदमत सारा अंजाम दे, वो खास सतही चीजें, उससे बाहर निकले, नबी करीम की बात माने वालेहाना अंदाज में। वालेहाना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस मिशन के लिए पत्थर खाए, जिस मिशन के लिए हुजूर ताइफ गए, जिस मिशन के लिए हुजूर ने हर दुश्मन को माफ कर दिया कि लोग मुसलमान हो जाएं, दीनदार हो जाएं, उम्मत उस मिशन के लिए क्या काम करती है, क्या ड्यूटी करती है? कभी दिल में तकलीफ हुई है कि आप तजर्बा कर लें, सारे लोग ईद की नमाज पढ़ने भी नहीं आते, इसलिए कि कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सारी रात दुकान खुली रहती है और सवेरे सो रहे होते हैं। कुछ कहते हैं मैंने वादे किए हुए हैं वो मैंने पूरे करने हैं, ईद की नमाज भी सारे पढ़ने, लेकिन रश इतना होता है कि मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं। इसका मतलब ये है अगर सारी मुसलमान उम्मत नमाजी हो जाए तो नई मस्जिदें बनानी पड़े, लेकिन आप बाकी सारे काम करा लें, शौक से कर देंगे।
بھائی سجدے کا بھی ذوق پیدا کرو. حضور کی فرما برداری اصل ہے. تیسرا مقام قرآن پاک کا. قرآن مجید نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک صاف کر دیں گے. نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تو ظاہری طور پر بھی بڑا صاف ستھرا ہو. حضور نفاست کو پسند کرتے، صفائی کو محبوب رکھتے، خوشبو کا استعمال کرتے، مسواک کو محبت سے استعمال کرتے، ظاہری صفائی بھی. اور ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اے انس بن مالک میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کیک بوز نہ ہو. فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی. نرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے. باطن بھی صاف ہونا چاہیے، انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں. عزیز دوست، تزکیہ ہو، حسد سے خالی ہو سینہ، بغض سے خالی ہو. یہ جو روحوں پر بوجھ ہوتا ہے یہ حسد کا ہوتا ہے، یہ باطن پر دھبا ہوتا ہے یہ عداوت کا ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بالکل بے قرار کر دیتی ہیں یہ تکبر کا روگ ہوتا ہے. یہ عجب خود پسندی یہ اندر انسان کے جوار بھاٹا پیدا کر دیتی ہے. اگر بندہ ہو جائے سادہ. حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خواجہ پیر باجدید بستامی سے ملنا ہے. آپ فرمانے لگے یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے نا، اس کو ڈھونڈتے مجھے 30 سال ہو گئے، مجھے نہیں ملا. 30 سال. یہاں بیچارے نقیب ان کی کلاس لگ جاتی ہے اگر وہ لقب تھوڑے بیان کریں تو لسٹوں میں لکھ کے دیے جاتے ہیں، یہ نام نہیں لیا، یہ نام نہیں لیا، فلانے چودھری کا نام رہ گیا، فلانے کا رہ گیا، فلانے کا. وہ چھوڑ دیں بھائی، یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے. اس میں باقیوں کی تعریفیں کدھر سے آ گئی، کدھر سے آ گئی؟ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے. دوستو آپ غور کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے. خواجہ باجدید بستامی سے اس نے کہا میں نے ملنا ہے. فرمانے لگے 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، ملا نہیں. وہ سائڈ پہ جا کے ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خواجہ پیر شیخ باجدید بستامی سے ملنا ہے. کہنے لگے ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس. کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے. کہنے لگے اصل میں یہ جو تم نے لائن لگائی ہے نا القابات کی، یہ وہ مانتے نہیں اپنے آپ کو، نہ حضرت نہ خواجہ نہ پیر نہ صوفی، وہ تو نیرا باجدید کہتے ہیں اور اس میں بھی کئی دفعہ روتے ہیں رب کی بارگاہ میں. تو یہ جو القابات تم نے لگائے ہیں نا، ہمارا تو جناب بڑا عجیب منظر ہے. تو تزکیہ کے لیے حضور آئے. پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے. حضور قرآن سکھانے آئے. نبی کریم کیا سکھانے آئے؟ آپ بنے انجینئر شوق سے، آپ لیکچرار بنے شوق سے بنے، لیکن ساتھ قرآن پاک کے قاری بھی تو بنے نا، قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی تو بنے نا. جس بندے کو اتنی کہانیاں آتی ہیں، جسے اپنے شجرے آتے ہیں، جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے، اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی؟ جسے ساری پنچایت میں ساری بات سنانی آتی ہے، اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، قرآن پاک کو سیکھے. ہم نہ کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ، میرے پاس ایک صاحب بچہ لے کے آگے کہنے لگے دعا کریں یہ پڑھ جائے. تو میں نے کہا آپ بھی کچھ 100 سال کے نہیں ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں ہی پڑھ جائیں. آپ بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، آپ بھی تو توجہ کریں نا. ہم نا جناب وہ بعض لوگوں کا عجیب زاویہ نگاہ بن جاتا ہے، او بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ او جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے واٹس ایپ، سب نے سیکھ لیا ہے.
ایک حل ہے، ای میل کرنا بھی آ گیا لوگوں کو، اور کمنٹس دیکھنا بھی آ گیا، اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ، یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں، اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے۔ وہ کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں کہنا کچھ بھی نہیں، بس ساڑیاں آنیاں جانیاں دیکھو، ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، میں یہی کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ ناراض ہیں۔ یعنی مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے۔ سوچتے ہی رہتے ہیں کبھی 6 گھنٹے کٹھے ملے تو سوئیں گے، لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں۔ اللہ توفیق دے تو ہو جائے، لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑھ لیا ہے۔ مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا، تو کئی دوست پوچھ لیتے ہیں، بلکہ شاید ہر ہفتے ہی کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں؟ میں کہ یار میں نے لانا نہیں آؤں، لیکن وہ بس ایک ذہن بن گیا نا، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں امید تھی کہ یہ سٹیٹس والے نہیں، یہ تسبیح والے ہیں، یہ اللہ اللہ کریں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نظر آتا ہے، اور جو بھی چیز ہاتھ میں ہو وہ چلنے لگتی ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہوگا تو چلے گا، اور اگر تسبیح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گی۔ چلیں، اس کی بھی ضرورت ہے، کہیں تو چلائیں، لیکن باقی تسبیح بھی تو لینا ہاتھ میں، کچھ وقت اسے بھی تو دینا۔ تو میرے عزیز، قرآن مجید کو سیکھیں، اور پھر فرمایا والحکمہ، حضور تمہیں دانائی سکھانے آئے، نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا ہے۔ بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ حضور کی باتیں حکیمانہ، نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے، ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے، حضور کے ایسے فرامین، نبی پاک علیہ السلام نا انا نہیں جگاتے لوگوں کی۔ ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے، چونکہ ہم انا جگا دیتے ہیں۔ حضور انا نہیں جگاتے تھے، نبی پاک ضمیر جگاتے۔ حضور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو تعلیم مل جاتی، ایجوکیٹ ہو جاتا، اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے، نفسیات قبول کر لیتی۔ ایک نوجوان نے آ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی، لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا ایک بات بتا، یا رسول اللہ حکم کرے۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کرے؟ اس کی آنکھیں کھل گئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیری بہن سے، ماں سے، خالہ سے، پھپھو سے، جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے، تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں غصے سے۔ یا رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا۔ اب حضور نے اس کے ذہن پر دستک دی۔ معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے، تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا، کہیں سے ملے گی وہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ۔ حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا، لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ کیوں نہیں سوچتے اس بات کو ہم کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا۔ تو جب بے حیائی کا چلن عام ہوتا ہے، ایک میرے دوست ہیں، ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، تو وہ لے آئے، کہنے لگے اسے سمجھائیں میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی تو مناظرے پہ اتر آیا بچہ، کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں؟ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا پسند کی شادی؟
میں نے کہا پتر تو میرے ساتھ اکیلے میں آ، تجھے سمجھاتا ہوں۔ کہنے لگا جی نہیں، آپ بتائیں، جائز نہیں؟ میں نے کہا بیٹا تیرے لیے بھی جائز ہے، جس طرح تیرے لیے جائز ہے نا، اسی طرح خاندان کی اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اب اس کی گردن جھک گئی، اب چپ کر گیا۔ میں نے کہا جو رواج آپ گھر میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں، تو جو چلن آپ پیدا کر رہے ہیں یہ عام تو ہوگا۔ تو اگر بیٹی کل کو کوئی اٹھ کے مطالبہ کرے، وہ کہے کہ جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اور میرے بھائی جب کچھ چیزوں کا چلن عام کرو گے نا، علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ، بستیاں چھوڑ دی لوگوں نے، صدیوں سے جہاں خاندان آباد تھے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی نے مرضی کی شادی کر لی۔ غلطی کسی کی غلطی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ غلطی ماں باپ کی نہیں ہے۔ نافرمان ہونے لگے تو حضرت نوح کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جینا مشکل کر دیتے، لیکن جب برائیوں کا چلن عام ہوتا ہے پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ تو حضور اس حکمت سے دین سکھاتے، ہم وہ دانائی نہیں استعمال کرتے، وہ بصیرت نہیں، بس جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، جذباتی گفتگو۔ اپنی زندگی میں دانائی، بصیرت۔ حضور نے تو بعض فیصلے یہ حدیبیہ کے موقع پر کتنے مشکل میں تھے صحابہ، ایک ایسا سخت فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے مسلمان آئے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں، اور مدینے سے جائے گا تو وہ رکھ لیں گے مکے والے، وہ واپس نہیں کریں گے، ہم رکھ نہیں سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں وقتاً تو ہم پریشان تھے، پر حضور کی حکمت کے قربان جائیں، یہی شرط وجہ بنی مسلمانوں کی فتح کی۔ اس لیے کہ جن کو وہ وہاں سے نکلنا پڑتا تھا مکے سے، حضور رکھتے نہیں تھے، معاہدہ تھا، وہ پھر مجاہدوں کا الگ جتھا تیار ہو گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل، ایک نئی جماعت مجاہدین، رستوں سے گزرنا کافروں کا مشکل ہو گیا، اور کچھ ایسے تھے جو مکے نہ رہ سکے، مدینہ نہ رہ سکے، تیسری جگہ جا کے ڈیرا لگایا، سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں بصیرت سے کریں۔ ہمارے ہاں فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے بھلا؟ جو پہلے آ جائے۔ پھر میں کہتا ہوں آپ بیوی کی بات ضرور سنیں، لیکن اس کی سننے کے بعد جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے پھر اس کی بھی سنیں۔ آپ اماں کی بات ضرور سنیں، توجہ سے سنیں، لیکن فوراً جذباتی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اماں نے جس کے خلاف بات کی اس کی بھی سنیں۔ دو طرفہ بات سن کے کہ کس طرح کے منصف ہیں زمانے میں، ایک بات سنتے ہیں اور اسی طرف ہو جاتے ہیں دانائی سے۔ اور آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھاتے ہیں۔ نبی کریم نے نا اپنی امت کو تعلیم کے ہر پہلو سے آگاہ کیا، ہر پہلو سے۔ ہمارے پاس ذخیرہ ہے احادیث کا، اور قربان جائیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کبھی پڑھ لینا تو لطف دے دیتی ہیں، لطف۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دانشور نے پوچھا کہ جناب کوئی ایک بات جس پہ زندگی گزاری جا سکے، ایک نوجوان تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے اس ایک حدیث پر پورا ملک سنوارا جا سکتا ہے، ایک پر، اور آتی بھی ہے ہم سب کو، شرط عمل کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے پسند کرے۔ لو اس حدیث پہ عمل کر لو۔ جو بندہ ملاوٹ والی چیز بیچتا ہے اگر اس حدیث پر عمل کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کبھی ملاوٹ کرے گا، کبھی دھوکہ دے گا، کبھی میرٹ سے ادھر ادھر ہوگا، چونکہ تو طے کر لیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے۔ طے کریں زندگی میں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ
اور ایک بار یاد رکھنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے بچوں کو تو ملاوٹ والی چیزیں کھلائے اور تیرے گھر میں صحت کا دور دورہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا گھر اجاڑ کے بھی کبھی اپنا بسایا جا سکتا ہے. جب تک ہم سب کے لیے سوچ وہ نہیں کرتے جو اپنے بچوں کے لیے، جب تک سب کے لیے وہ سوچ نہیں ہوتی جو اپنے گھر کے لیے، تب تک زمانے میں روشنی پیدا نہیں ہوتی. جب مزاج کے اندر تازگی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ان کو نہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے نہیں بھیجنے چاہیے، کیونکہ وہ تھوڑا اور بیمار کھا رہتے ہیں جا کے. وہ فلانا بھی ہوا تھا جی، اللہ خیر ہی کرے. بھئی آپ دعا کریں، آپ تسلی دیں، آپ محبت کریں، یہ مایوس نہ کریں، پریشان نہ کریں. مزاج میں خوشخبری اور محبت اور تازگی اور دلوں میں گنجائش. کچھ لوگوں کو لوگوں کی غلطیاں بڑی نظر آتی ہیں. بندہ پوچھے ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں، حالانکہ ہمیں دوسروں کا شک ہوتا ہے، اپنا تو پاک ہوتا ہے. دوسروں کا تو شک ہوتا ہے شاید ہوگی، تو اپنا تو پتہ تو سارا ہے سردار نو کیتیاں دا ادا پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی. تو میرے بھائی، حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا سخت بیمار ہو گیا تھا اور نکاحت بہت زیادہ ہو گئی تھی اور میری ایک ہی بیٹی تھی. تو میں نے پیغام کسی صحابی کے ہاتھ دیا کہ اگر کبھی کریم کا ادھر سے گزر ہو تو مہربانی کریں، نظر کرم کر جائیں، توجہ کر جائیں، کبھی یہاں سے گزر ہو. فرماتے سرکار تو لاجپال ہے نا، حضور کو پیغام ملا تو محبوب میری تیمارداری کو آئے. میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. کہتے سرکار نے کرم فرمایا، تشریف لائے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے، میں سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت بیمار ہوں، اب مشکل ہے اس بیماری سے ٹھیک ہونا. تو فرماتے سرکار نے مجھے وصیت کے احکام بھی بتایا اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ساتھ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. فرمایا ابھی تو آپ کی وجہ سے اللہ اسلام کا بڑا فائدہ کرے گا، کفر کا بڑا نقصان کرے. ابھی تو بڑا کام کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. میرے عزیز حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے کریم بات کہہ کے چلے گئے اور بڑی جلد میرے رب نے مجھے شفا عطا فرما. تو میرے عزیز آپ خوشخبری دیں، آپ لوگوں کو تازہ دم کریں. آپ ٹھیک ہے جی، سارا انتظام اتنا پیارا بندوبست ہے آپ کا ماشاءاللہ، اب سب ٹھیک ہے. ویسے بھی کچھ دوستوں کو کہنا نہیں چاہیے، کچھ بندے پکے ہو کے آئے ہوتے. یہ جو انتظامیہ کبھی کو بات کہتی ہے نا، تو یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے. لیکن وہ میں جب آتے ہیں جاتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں، اور اب تو مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، نیند پوری نہ ہوئی، خواب مکمل نہ ہوئے. گاڑی میں سو کے تھوڑا سا گزارا کرتے ہیں. تو بڑا لمبا سفر کر کے بھی آئے نا، تو دوستوں کو جب یہ کہا جاتا ہے نا تھوڑے پرا ہو جو، اے دا امانا سمجھ دینے ارا ہو جو. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا جانا ہے رستہ بنا دو، تو اس کا ترجمہ بعض دوست سلا ماشاءاللہ یہ لیتے ہیں کہ ان رستہ دینا، یہ بھی ہمارے یہاں چلتا. تو پھر انتظامیہ کے دوست بیچارے بعضوں کا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم، اور پھر چونکہ اکثر عوام بھی محلے کی اور انتظامیہ بھی محلے کی، تو وہ پھر بعد میں بھی بڑے شکوے کھڑے ہوتے ہیں، تراداد بنتے ہیں. تو کشادہ روی رکھنی چاہیے، دل کشادہ رکھنا چاہیے، طبیعت کشادہ رکھنی چاہیے تاکہ گنجائش پیدا ہو. کیا خیال ہے آپ؟ محبت کی بولی بولنی چاہیے، بہرحال خوشی کی بات کی جائے، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کیا جائے.